آپ کو اس وقت لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ اس کی تنخواہوں میں 10% کی انکریز کر دیں، اور یہ بھی 1 اپریل سے ہوگا، اور منیمم ویج بھی لاگو 1 اپریل سے ہوگا۔ اور مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے شام کو اس کے بعد ٹویٹ بھی کیا ہمارے بزنسز کے اور ایکسپورٹرز کے لوگوں سے، اور میں نے کہا ہے کہ آپ یہ تنخواہ بڑھا دیں لوگوں کی، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی تمام مدد کریں گے ایکسپورٹ بڑھانے میں بھی، آپ کی انکم بڑھانے میں۔ اور یہ میں ایسے ہی کہتا چلوں کہ یہ جو ہم تنخواہ بڑھا رہے ہیں اور جو مالکان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ صرف صنعت کاروں کے لیے نہیں ہے، یہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے لیے بھی ہے۔ تو یہ میں ایسے ہی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کا کہ وہ بھی چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ 10% ہماری بڑی ریکویسٹ ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی کمپنسیٹ کرنے گے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ تیسرا جو اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ میں حکومت کے افسران کی تنخواہ گزشتہ حکومت نے بڑھائی تھی، لیکن انہوں نے پینشن نہیں بڑھائی تھی۔ اور پینشن ظاہر ہے کہ جو حکومت کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ، اکثر وہ بیچارے سائٹ پہ ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں گھر چلانے میں، لیکن جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ زیادہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے 10% ہم نے فل فار پینشن کا اضافے کا بھی اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کچھ زخموں پہ مرہم رہے گا ہمارے بزرگ پینشنرز کا۔ تو یہ 3 بڑے اناؤنسمنٹ تھے شہباز شریف صاحب کے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کے پہلے دن پہ کراچی ایک اسٹاک ایکسچینج 1700 پوائنٹس بڑھی ہے۔ 1700 پوائنٹس کا جو اضافہ تھا کل کا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنگل ڈے بڑا اضافہ تھا۔ کبھی بھی اتنا اضافہ نہیں ہوا ایک دن میں جتنا کل کیا۔ اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس دن بھی اتنا اضافہ ہوتا ہے، اس کے دوسرے دن اکثر تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اور مارکیٹ کم ہوتی ہے، لیکن آج پھر مارکیٹ جو ہے وہ 333 پوائنٹ ایکچوئل اوپر بند ہوئی ہے، جس کو لیکن وہ آخری ایوریج کرا تو انہوں نے 270 پوائنٹ پہ بند ہوئی ہے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مارکیٹ اوپر بند ہوئی ہے۔ کل ڈالر جو تھا وہ نیچے آ گیا تھا، 190 کی جو سطح پہ ڈالر تھا وہ نیچے آ کے 183 روپے، 182 روپے 80 پیسے 90 پیسے پہ بند ہوا ہے کل شام میں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ وہ جو 90 پیسے تھے وہ بھی اڑ گئے ہیں۔ دن میں 181 روپے 50 پیسے پہ بھی ٹریڈ کیا، لیکن اس وقت میں نے آخری چیک کیا ہے تو 182 روپے 3 پیسے پہ تھا۔ تو آج پھر 90 پیسے ٹوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو پاکستانی عوام ہے اس کو یہ بڑا کانفیڈنس ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت میں یہ پاکستان کا معاشی مستقبل روشن ہوگا اور بہتر ہوگا۔ میں جو شہباز صاحب نے بھی کہا کہ ہم مایوسی نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا بہرحال ضروری ہیں تاکہ یہ ریکارڈ کی درستگی ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے کہا تھا کہ 3990 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا، یعنی کہ تقریباً 4000 روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا، شکریہ، 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ عرصے پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک بڑے جید رپورٹر نے کہا تھا کہ نہیں 4300 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا۔ میں نے اس پہ گزارش کری تھی کہ نہیں 43 کا نہیں ہوگا، 46 کا ہوگا، لیکن وہ بھی غلط تھے، میں بھی غلط ہوں۔ اس وقت حکومت پاکستان کا ڈیفیسٹ جو چل رہا ہے وہ 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ جی ہاں، 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ بائی فار ہے، 1500 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ یہ جس نیج پہ خان صاحب، عمران خان صاحب اکانومی کو دھکیل پہ گئے، مطلب یہ معیشت کے ساتھ زیادتی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جو روز بروز مہنگائی بڑھتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ فسکل اسٹیمولس ہوتا ہے۔ یہ فسکل پالیسی ایکسپینشنری ہوتی ہے جس میں آپ 5600 ارب روپے تک کا ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ سٹوری ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 800 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں 6400 ارب روپے کا ڈیفیسٹ۔ میں آپ کو ایسے ہی بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ کے 5 سالوں میں اتنا ڈیفیسٹ ہوا تھا جتنا خان صاحب اس سال کر کے گئے ہیں۔ 800 ارب روپے کے اندر 220 ارب روپیہ تو صرف ایس این جی پی ایل کو دینا ہے، ایل این جی اور آر ایل این جی کے نقصان میں۔ 73 ارب یا 80 ارب روپے کم از کم جینکو کو دینے ہیں اس کو لیکوڈ رکھنے کے لیے، اور 373 ارب روپے کا یہ بارودی پیکج جو انہوں نے لے کر آئے ہیں، جو بارودی سرنگ بچھا کے گئے شہباز شریف کے لیے۔
373 अरब रुपए का ये पैकेज दिया इन्होंने। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत के अफसरान अहलकार बात कर रहे थे, मैं वज़राओं की बात कर रहा हूँ, हुकूमत के अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो वज़रा कह रहे थे वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये खुद फाइनेंस कर सकते हैं। इससे डेफिसिट बढ़ रहा है 373 अरब रुपए। IMF इससे एग्री नहीं हुआ है और ये पाकिस्तान को IMF से ख़त्म कर चुके हैं, जिसको हमको रीस्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह, उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन ये 373 अरब रुपए इसके अलावा है और ये बेतहाशा नुकसान कर रहे हैं। और उस वक्त जब खान साहब टैक्स ले रहे थे आपसे और पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया था लोगों की महंगाई का। लेकिन जब इनकी हुकूमत पे हाथ बात आई तो इन्होंने एकदम यू टर्न एक और ले लिया और नुकसान शुरू कर दिया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये वज़रा जो बैठे हुए थे काउंसिल में और ये इकोनॉमिक एडवाइज़र्स जो बैठे हुए थे, जिनको 30-30, 40-40, 50-50 साल का तजुर्बा, इन्होंने ये करने दिया कि आपने मुल्क के मईशत को दावे पे लगा दिया, मुल्क के मईशी फ्यूचर को दावे पे लगा दिया सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। तो 373 अरब रुपए का ये नुकसान है। तो ये सब मिला लें अगर तो 6400 अरब रुपए का डेफिसिट होता है। मैं और हम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पूरी अंत तक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस डेफिसिट को काबू में लाएं, वरना ये डेफिसिट पाकिस्तान को जहां लेके जाएगा, मैं उधर नहीं लेके जाना दूंगा पाकिस्तान को, उधर नहीं लेके जाएंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को। ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात रगान रिकॉर्ड पे ज़रूरी है कि ये लोग जो कहते थे कि हम खर्चा कम करेंगे, हम कर्ज़े कम करेंगे, इन लोगों ने पाकिस्तान को इस साल 6400 अरब रुपए के डेफिसिट की प्रोजेक्शन है। और ये मेरे नंबर्स नहीं हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर है जो मैंने नहीं देखे थे, जो शौकत तरीन के ज़माने में बने हुए थे। ये मिफ्ता इस्माइल ने नंबर नहीं बनवाए। और ये बात कर रहे थे कि हम खर्चा करेंगे 7500 अरब रुपए का। ये अगर 800 अरब रुपए निकाल दूं तो भी 8700 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा करेंगे। और अगर वो 800 अरब रुपए डाल दूं तो 9500 अरब रुपए का खर्चा करेंगे। कहाँ आप एस्टिमेट कर रहे हैं 7500 अरब रुपए का, कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं 9500 अरब रुपए का। और ये बात करते थे कि पिछली हुकूमत ने कर्ज बहुत छोड़ दिया। जो कर्ज इन्होंने छोड़ा है उसको तो आप छोड़ दें कि जितना लियाकत अली खान से लेकर, जो कल शहबाज साहब ने बात करी कि जितना लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज लिया गया है 25,000 अरब रुपया, इनफैक्ट 24,952.9 अरब रुपया, उसका 80% से ज़्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। वो नंबर आ जाएंगे आपके पास, वो भी मैं रख दूंगा आपके सामने। और फिर ये बात करते थे कि वो कर्ज लिया था इसलिए हमारा डेफिसिट ज़्यादा है, वरना देखो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, कम है। हम तो प्राइमरी सरप्लस करते हैं, ये कहते थे, झूठ थी, आज तक प्राइमरी सरप्लस नहीं किया। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइमरी डेफिसिट इनका 900 अरब का होगा। एक्चुअली इनका प्राइमरी डेफिसिट 1650 अरब रुपए की प्रोजेक्शन है। अगेन ये इनकी हुकूमत के अंदर वजारत ख़जाना के प्रोजेक्शन है, 1650 अरब रुपए के प्राइमरी डेफिसिट की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के 5 साल मियां नवाज शरीफ के हुकूमत के 2013 से 2018 उसके अंदर एवरेज बजट डेफिसिट 1600 अरब से कम था। टोटल डेफिसिट जिसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल था, डेट सर्विसिंग भी शामिल थी, सब चीज़ शामिल थी, जिसमें 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स भी शामिल थे, जिसमें बिक्की भलो की हवेली बहादुर शाह भी शामिल था, जिसमें LNG के प्लांट्स भी शामिल थे। ये सब चीज़ें थी तो 1600 अरब रुपए का माहाना डेफिसिट, सालाना डेफिसिट था औसतन। इस साल सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत का, जिसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट 1600 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो PTI करके गई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको अभी निकाल दिया, वरना और मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड करेगा और पाकिस्तान का तिजारती खसारा इस बार 45 अरब डॉलर का होने का है, जो कि रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 75 अरब पे जा रही हैं। 75 अरब की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, वो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और ये बात करते थे कि मुस्लिम लीग नून ने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत छोड़ा CPEC की वजह से और ग्रोथ की वजह से। तो यहाँ पे तो ग्रोथ भी नहीं हुई। और इस साल
करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमसे ज़्यादा करके आएंगे। हम अगर 19 का छोड़ के गए तो ये 20 का करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट मुशर्रफ साहब के आखिरी साल में हुआ था 2007-2008 में, जब 8.1% ऑफ GDP करंट अकाउंट डेफिसिट था, और इस बार ये 6.5% करेंगे, सेकंड हाईएस्ट। उस साल एब्सोल्यूट नंबर में कम था, लेकिन एज परसेंटेज GDP जो था वो 8.1% था। तो ये हुकूमत मुझे छोड़ के जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है मसला। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहाँ पे हम छोड़ के गए थे उसको 30 अरब रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा इस साल। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी देखिए कि प्राइस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, थैंक यू, 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन इम्पोर्ट जो है वो 50% बढ़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना प्राइस इफेक्ट है और कितना क्वांटिटी इफेक्ट है। और क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, लिहाजा करेंसी के ज़खायर कम हो रहे हैं। सिर्फ पिछले माह 500 करोड़ डॉलर की कमी आई है करेंसी के ज़खायर में, बैरून मुल्क की करेंसी के ज़खायर में, ज़र मुबादला के ज़खायर में, सॉरी, 500 करोड़ डॉलर एक महीने में कमी आई है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई कैन से विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, फ्रॉम February 4 to from March 4 to end of March, first week of April। हमारे लिए अब इस गिरती हुई ज़खायर को, बैनुल अक़वामी क्या बोलते हैं इसको, ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम देना और उसको बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इस वक्त आपको कुछ काफ़ी 100 करोड़ डॉलर में, छोड़े उस नंबर में नहीं जाते, अगले साल आपको 30 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफ़ी पैसों की ज़रूरत है जो वापस करने हैं। वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम सब कर लेंगे, आई नो। लेकिन उन चीज़ों के लिए IMF ज़रूरी है। आपने जो लिख के दिया है IMF को, आपने उसके वादे वहीद की तो खिलाफ वर्जी करी, जो लिख के आपने दिए थे एग्रीमेंट उनकी भी खिलाफ वर्जी करी। कोई ज़रूरत नहीं थी ये एमनेस्टी देने की बिजनेसेस को, कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने बस आखिरी में ये कि चलो जाते जाते अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को भी खुश कर दो, आपने अपने रियल एस्टेट दोस्तों को तो खुश कर दिया था, एक और एमनेस्टी उठा के दे दी। ये इमरान खान जो कि हमेशा एमनेस्टी के ख़िलाफ़ बात करते थे, अब उन्होंने एमनेस्टी दे दी। और कमाल ये है कि दुनिया में एमनेस्टी दी जाती है कि आपकी पिछली इनकम जितनी थी उसको आप वाइड कर लें। कोई ये थोड़ी देता है कि अगली इनकम भी वाइड कर लेना। इन्होंने अगली इनकम की मतलब रियल एस्टेट की इन्होंने क्या, अगले 2 साल तक आप करते रहे, आप चोरी करते रहे, आपको हमने वाइड कर दिया। तो भाई कहाँ से पैसे आएंगे फिर? तो मैं अब तो पहले काउंट कर रहा हूँ कि वो, मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वो 200 अरब डॉलर जो आपने लेके आने थे उसमें से कम 50 तो भिजवा दो मुझे, बाकी फिर अल्लाह बड़ा है। मतलब ये लोगों ने ना सिर्फ कोई बात पूरी नहीं करी, लेकिन हर शोबा ज़िंदगी में इन्होंने, शोबा जात में इन्होंने पस्तगी लाए हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे आपसे पेट्रोलियम की और पावर की, लेकिन आज हम ये चाह रहे थे कि आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ये रख दूं आपके सामने कि ये क्या हमारे मसाइल हैं। एक बात और भी करना चाहता हूं कि इन्होंने PSDP भी कम कर दिया, 900 से 700 किया, लेकिन ख़र्च इन्होंने सिर्फ 450 अरब रुपए किया है। और ये भी फाइनेंस से प्लानिंग में गया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये 500 अरब रुपए की स्पीड पे भी थे। हम कोशिश करेंगे कि PSDP के ऊपर जो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रो फॉरवर्ड है वहाँ पे हम कम करें, और जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप स्लो पैसे दे रहे होते हैं तो वहाँ कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल छोड़ के गए हैं खान साहब, बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल PTI छोड़ के गई है। और पिछले 2 महीने से जो इन्होंने सौतेला सलूक किया है हुकूमत पाकिस्तान से, माशियत पाकिस्तान से, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जो महंगाई इन्होंने की है, और महंगाई उनकी कौन सी थी कि SPI जो करती है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अगर वो 15% या 17% था, तो जो गरीब तरीन 20% पाकिस्तानी है उनके लिए 19% होता था। हमेशा ये हुआ है, कभी भी पाकिस्तान का, अगर इमरान खान से पहले दौर देखें तो SPI पहले तबके के लिए, अमीर लोगों के लिए ज़्यादा होती थी, गरीब लोगों के लिए कम होती थी। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। रूरल इन्फ्लेशन हमेशा कम होता था, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा होता था। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। फूड इन्फ्लेशन को आम इन्फ्लेशन से ज़्यादा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया। हर जगह इन्होंने गरीब को मारा है और अमीर को
امیر کو آسانی کی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر میرے دونوں بھائی بھی آپ سے بات کریں. مصدق صاحب پہلے آپ بات کر لیں, میں یوں کر دوں یا آپ کریں جیسے آپ. بہت شکریہ جی. میں صرف چند اضافی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گھر بھی چلاتے ہوں اور آپ کا خرچہ بڑھ جائے اور آمدن کم ہو تو معاشی بدحالی پیدا ہو جاتی ہے یا آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ یہ مفتاح صاحب نے جتنے بھی آپ کو نمبرز دیے ہیں ان کو سمرائز کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ملک کی آمدن کم ہو گئی اور ملک کے خرچے بڑھ گئے. کس حد تک بڑھ گئے وہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے. اس وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان نمبرز کو ریپیٹ کیے بغیر کہ یہ معاشی بدحالی کیوں پیدا ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی بدحالی اتفاقاً نہیں ہے, یا جو کہا جاتا ہے کہ گلوبل پرائسز بڑھ گئیں صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے. یہ معاشی بدحالی حکومتی پالیسیز کی وجہ سے. یعنی اگر آپ 48 روپے کی چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیں, پاکستانی چینی 48 روپے میں ایکسپورٹ کر دیں, اور پھر باہر سے وہی چینی کچھ مہینے کے بعد 102 روپے میں امپورٹ کریں تو اس کا کوئی بین الاقوامی قیمتوں سے تو کوئی تعلق نہیں. اگر آپ سستا آٹا, پاکستانی آٹا جو ہے یا ویٹ گندم جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں اور پھر دگنی قیمت کے اوپر وہی گندم تھوڑے مہینے کے بعد امپورٹ کریں تو اس کا تعلق بین الاقوامی قیمتوں سے تو نہیں ہے. اگر آپ $4 کی LNG نہ خریدیں اور پھر $22 کی LNG خریدیں اور پھر $36 تک بھی نہ خرید سکیں تو اس کا گلوبل پرائسز سے تو کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے. جب آپ کو معاہدہ آفر کیا جا رہا تھا, کئی سالوں کا معاہدہ آفر کیا جا رہا تھا, تو $4 میں غریب لوگوں کے لیے وہ LNG خرید لیتے مگر نہیں خریدی. اگر آپ 30 ارب کی میٹرو جو لاہور میں بنی, بالکل اتنے ہی کلومیٹر 29 کلومیٹرز جتنے پشاور میں بنی, اگر آپ وہ بعد میں 102 یا 105 ارب کی بنائیں گے تو پھر اس کا تعلق گلوبل پرائسز سے تو نہیں ہے. تو یہ تمام وہ پالیسیز ہیں جن کے نتیجے میں ہم معاشی بدحالی کا شکار ہوئے. اور جیسا پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا کہ 1 روپے کی قیمت پاکستان میں کو 55 پیسے 56 پیسے رہ گئی یہ پچھلے 3.5-4 سال میں. تو جب 1 روپے کی قیمت آدھی رہ گئی تو آپ کی قوت خرید آدھی رہ گئی. جب آپ کی قوت خرید آدھی رہ گئی تو جو لوگ 2 روٹی اپنے بچوں کے لیے خریدتے تھے ان کے پاس 1 روٹی رہ گئی. تو سنیے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ میں یہاں پہ کیا آٹا اور گھی کی قیمت کم کرنے آیا ہوں. یہ اتفاق نہیں ہے, کیونکہ آٹا اور گھی کی قیمت وہ بڑھانے آئے تھے. آٹا اور گھی کی قیمت تو وہ جو معاشی پالیسیز جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے ذریعے انہوں نے بڑھائی ہیں. اور اب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وزراء جو کہتے تھے کہ ٹماٹر مہنگا ہو گیا تو ٹماٹر مت ڈالیں, ٹماٹر کے بغیر نہیں ہنڈیا پکتی, تو آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ ایسی گفتگو کیوں فرماتے تھے. یا وہ وزیر جو کہتے تھے کہ وہ گیس جو آپ کے چولہے میں ڈلے وہ حلال ہے مگر جو آپ کے وہ پانی گرم کرنے والے گیزر میں ڈل جائے وہ حرام ہے یا عیاشی ہے. تو اب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے. اگر آپ نے $4 کی گیس نہیں خریدنی اور 22 یا 26 یا $36 کی جا کے خریدنی, پھر یہ باتیں تو آپ کو کرنی پڑیں گی. اور اس سب کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ غریب آدمی نے اٹھایا. یعنی مہنگائی کی شرح جو 4% سے کم تھی, 3.9% تھی ہماری حکومت کے آخری سال میں, وہی مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹس میں 11% تک چلی گئی, 13% تک چلی گئی. اور وہ کھانے پینے کی اشیاء جو صرف غریب لوگ کھاتے ہیں, جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے, جو 2.3% ہوا کرتی تھی وہ 10.2% پہ چلی گئی. یعنی چینی کی قیمت اگر 53 روپے تھی, 53 روپیز تھی, تو وہ 100 روپے ہو گئی. آٹے کی قیمت 10 کلو گرام کی اگر 360 روپے تھی پہلے تو اب وہ 750 کے قریب ہو گئی, 735 ہو گئی. گھی کی قیمت اگر 148 روپے تھی تو وہ 360 کے قریب ہو گئی. چاول کی قیمت 75 روپے ہے تو وہ 117 ہو گئی. مرغی کی قیمت 190 سے 290 تک چلی گئی. یعنی وہ چیزیں, ان میں سے کوئی عیاشی کی چیز ہے؟
کوئی ایسی چیز ہے جو لوگ نہ کھائیں. یہ کھانے کی پینے کی چیزیں، ابھی میں نے آپ کو پہننے کی یا گھر بنانے کی قیمت، ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. تو بنیادی طور پہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے اور حکومتی بدعنوانی کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو گیا. یہ پہلا نقطہ ہے. اور دوسرا اس سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بربادی کا بوجھ اس ملک کے غریب لوگوں نے اٹھایا ہے. امیروں کو تو آپ نے 0% کے اوپر اور 2% اور 4% کے اوپر آپ نے پیسے لیے، بین الاقوامی ایجنسیوں سے پیسے لیے کرونا وائرس کے لیے، کووڈ کے لیے. بجائے اس کے کہ آپ صرف غریب کو وہ دیتے، آپ نے امیروں کو وہ ریلیف دے دیا. آپ نے 1 2 3 4% کتنا تھا مفتاح صاحب وہ پرسنٹ جو 1% کے اوپر آپ نے ملک کے امیر ترین لوگوں کو وہی پیسہ جو ہے وہ دے دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی صنعت ترقی کرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی ان کو معاشی پالیسیز آئیں جس سے وہ انویسٹمنٹس کریں، مگر غریب کے ایکسپنس پہ نہیں، ٹماٹر کے، گھی کے، آٹے کے ایکسپنس پہ نہیں. تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بدلیں گی، اور ہم وہ پالیسیز بنائیں گے جو غریب کے مفاد میں ہیں اور غریب آدمی کو ریلیف دیتے ہیں، جس کا کل مظاہرہ، عملی طور پہ مظاہرہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماعیل صاحب نے اور مصدق صاحب نے بتایا، لیکن میں اس حکومت کی، چونکہ آج ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ادھر پہنچے کیسے تھے، اتنی زیادہ تباہی ہو. تو ایک تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پریپریشن نہیں تھی، اور ایک مست انداز تھا کہ جی ہم آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ جو پلان کا حصہ تھا جس کا ذکر کیا، $200 بلین وہاں سے آ جائیں گے، پتہ نہیں 12 بلین روپے روز کرپشن ہوتی ہے وہ بچ جائے گی، $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اینول وہ بچ جائے گی. اور اس قسم کے، اور ٹیکس اس لیے ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں 4,000 بلین سے 8,000 پہنچ جائے گا، چونکہ خان جو ہے وہ سنسیئر ہے اور لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ بنیادی غلطی اس ازمپشن کے ساتھ. دوسری چیزیں فیصلے جو کیے گئے، IMF جانے کے لیے 8-9 مہینے لگا دیے. اگر جانا تھا تو آپ نے فوراً جانا تھا، ورنہ آپ نے کچھ اور اس کا آلٹرنیٹ سوچنا تھا. جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، 8-9 مہینے اینڈ اے سیکریفائس آف اے فائنینس منسٹر، فائنینس سیکرٹری اور پتہ نہیں FBR چیئرمین، کیونکہ وہ سب پریشان تھے کہ جی کیا فیصلہ کرنا ہے. دوسرا، انہوں نے جو پہلے 8-9 مہینے میں جو فیصلے کیے، ایک تو انٹرسٹ ریٹس ہم جو چھوڑ کے گئے تھے 6.25% پر ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کا، اس کو بڑھا کے اسٹریٹ اوے لے کے چلے گئے ود ان دا فرسٹ ایئر ڈبل سے زیادہ 13.25% پر. کبھی کسی دنیا میں اتنی جلدی انٹرسٹ ریٹس اگر آپ بڑھائیں گے تو اس سے کیا اکانومی کو اور بزنسز کو افیکٹ ہوگا. دوسرا جو کیا انہوں نے، پہلے سال میں آ کے سب سے زیادہ میسو ڈی ویلویشن کی، اب اٹھا کے اس وقت کوئی 100، حالانکہ اس وقت کے فائنینس منسٹر نے کہا کہ 140 از دی ایکولیبریم، وہ رائٹ ریٹ ہے، اور اس کے باوجود وہ 160 سے پہلے سال میں کراس کر گیا، پھر واپس آیا. پھر اور جو سب سے زیادہ خراب بات تھی اس حکومت کے حوالے سے، اگر ہم سیدھا دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں، انڈیکس یا کرنسی دیکھیں، تو صرف یہ نہیں کہ کتنا بڑا ڈالر اور روپے کے تناسب میں، بٹ دا وائلڈ سوئنگز جو ہم نے دیکھے، جس سے لوگوں کو اور بزنسز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں کیا. مطلب ایک دن، شاید آپ کو یاد ہوگا شروع میں ایک دن 11 روپے گر گیا، روپے ایک دن میں، اور اسی دن 9 روپے ریکور کر گیا. تو آپ سوچیں کہ مارکیٹس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا. تو ایک تو ڈی ویلیویشن میسو کی، انٹرسٹ ریٹس ڈبل کیے. تیسرا، انہوں نے اس سال میں جو تباہی کی کہ بار بار الیکٹریسٹی اور گیس ٹیرفس کو بڑھایا. ابھی کوئی بزنس ہو اور پلس ٹیکسز میں اضافہ کر دیا، تو 4 میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں، کاسٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی بزنس کے لیے. آپ بزنس ماڈل بناتے ہیں ایک نارمل رینج کے حساب سے کہ جی آپ کی کرنسی 6-7% موو کرے گی، یا آپ کی ڈی ویلیویشن 8-9% موو کرے گی، 6-7% ہوگی. انٹرسٹ ریٹس کا تناسب ایک رینج باؤنڈ ہوگا. تو جب آپ کا کوئی چیز ود ان رینج باؤنڈ نہ ہو اور ان ایکسپیکٹڈلی ہائکس آئیں، تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتی. اور اس دن سے آج تک ہم ریکور ہی نہیں کر سکے، اور اس کا ہم نے دیکھا بھی جی اس سال پر ہے. تو 4 ہم نے فائنینس منسٹر دیکھے، تو جہاں یہ چھوڑ کے گئے جو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ انفلیشن دیکھیں،
جو سب سے زیادہ میرے خیال ہے کسی بھی حکومت کے لیے نمبر 1 آبجیکٹو ہونا چاہیے، غریب عوام کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا، دوسرا غربت کو کنٹرول کرنا، تیسرا پاورٹی میں اضافہ کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں 2 کروڑ لوگوں کو اگر آپ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیں گے، دس از دا فگر ویئر دے آر لیونگ۔ ہم نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے تھے۔ ہم خان صاحب کو بتاتے رہے کہ بھائی غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل کے ان کو چیک بانٹنا کوئی بڑا کریڈٹ نہیں ہوتا، غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا کے تھرو انویسٹمنٹ، تھرو انڈسٹریلائزیشن، جاب کریشن، وہ ایک اصل چیلنج ہوتا ہے، اکنامک چیلنج ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اس کو اس سے زیادہ نہیں لے کے جانا چاہتے۔ اس وقت جو صورتحال ہے معیشت کی وہ تباہ کن ہے، اور نمبرز بھی جو انہوں نے بتائے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے خاص طور پر حوالے سے، کیونکہ یہ لیڈ کرے گا فردر ڈیٹ، اور پھر ڈیٹ سروسنگ بڑھے گی اینڈ سو آن، تو مائن فیلڈ۔ اور ایک لاسٹ چیز جو خان صاحب نے جو بہت ہی سب سے زیادہ خراب فیصلہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے فیبری میں پیٹرول پرائسز 10 روپے گرا دی، اور ساتھ میں اعلان کیا کہ اگلے 4 مہینے تک پیٹرول پرائسز نہیں بڑھاؤں گا۔ ایک ایسی چیز جو انٹرنیشنل آئل پرائسز سے لنکڈ ہے، ظاہر ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ہے رینج کہاں تک چلی گئی تھی، 125 سے 130 تک چلی گئی تھی۔ خان صاحب فیبری میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مہینے میں نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ کہ ہمارے لیے پرابلم اور پوری قوم کے لیے مائن فیلڈ بچھا کے گئے۔ ان کو پتہ تھا وہ جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی وزیر اعظم اس قسم کا فیصلہ کرتا ہے کہ جو چیز انٹرنیشنل کموڈیٹی سے لنک ہو، اس کو آپ کہیں کہ جی میں نے فکس کر دیا اور اگلے 4 سال، تو اس قسم کے فیصلے کیے تھے، اور یہاں جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ جی ایک منٹ۔ دو آپ نے انیشیٹو لیے ہیں، خاص طور پر 10% کے حوالے سے کتنا بوجھ پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں یہ خالی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ اور دوسرا جو بنیادی ضرورتوں کا آپ نے ذکر کیا، آٹا، چینی اور باقی وغیرہ، وہ عوام تک کا کیسے پہنچے گا؟ غریب عوام کو وہ ریلیف کب ملے گا؟ شکریہ، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ جو پینشن ہے اس پہ تقریباً 13 ارب روپے اگلے 3 مہینوں میں حکومت پاکستان کے خرچ ہوں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 13 ارب روپے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، بلکہ ہم دوسرے میجرز بھی لیں گے اگلے 3 مہینوں میں، لیکن یہ کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری تھا۔ جو 25,000 روپے تنخواہ کی ہے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کے صرف گریڈ 1 یا شاید گریڈ 2 کے امپلائیز کو افیکٹ کرتا ہے اور افیکٹ نہیں کرتا، لیکن میں سچ مجھ یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے، میں انڈسٹریز خود بھی ہوں، میں تمام انڈسٹریز بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یار 25,000 روپے کے اندر نہیں کسی کا پورا ہوتا، تو یہ تھوڑا سا بڑا دل کریں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 دن کے اندر 3 دن میں شہباز شریف کے آنے کے آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 6% بڑھ گئی ہے، آپ کی کمپنیوں کی ویلیو 6% بڑھ گئی ہے، جو ڈالر آپ کا چلا گیا ہے نیچے 8 روپے، تقریباً 4% چلا گیا ہے۔ تو مطلب تھوڑا سا ہم کو یہ تکلیف کے دنوں میں شیئر کرنا ہے غریب لوگوں سے، اور اس ملک میں ویسے بھی جیسے مصدق صاحب نے کہا کہ غریب سے لے کر ہم نے امیر کو بہت دیا ہے، تو تھوڑی سی اگر ہم دوسری طرف چلیں۔ جی رانا صاحب میں آیا باقی قیمتیں کب؟ جی ہاں دیکھیے میں آتا ہوں میدان بھائی آپ کے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ IMF سے میں ملوں گا، ابھی میں نہیں ملا ہوں، ٹھیک ہے سر، یہ فیصلہ شہباز صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، ہم کو پوچھنا پڑتا ہے اس وقت۔ بہرحال ایٹ دس پوائنٹ آئی ایم آن ECL، سو وہ میں ایسے ہی بتا دوں کہ میری لاسٹ فارن ٹرپ جو تھی وہ بھی IMF کی اسپرنگ میٹنگ میں تھی، تو اللہ